बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए दो बहुत अच्छी और बड़ी ख़बरें हैं। नंबर एक तो मुल्क पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने वाला मर्द मुजाहिद उम्मत मुस्लिमा का लीडर कल अपने पाँव पे दोबारा गोली लगने के बाद ज़ख्मी होने के बाद अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी सेहत है उनकी माशाल्लाह। अपने पाँव पे वो खड़े हो के बाकायदा उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी सबसे बड़ी और अहम ख़बर कि नून लीग का सोशल मीडिया टीम और नून लीग के जो चहते सहाफ़ी हैं वो इस तरह की ख़बरें बहुत ज़्यादा नशर करने में मसरूफ़ हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नाअहल और गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इलेक्शन से पहले उनको जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उस पे उनकी नाअहली हो जाएगी और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, उनके लिए ये बहुत बुरी ख़बर है जो नून लीग के सोशल मीडिया टीम वाले हैं या नून लीग के चहते सहाफ़ी हैं। इसके मतलब उनके लिए बहुत बड़ी गमगीन उनको कर देने वाली ख़बर है कि जो माहरीन कानून अपना जो बाबर अवान साहब, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये सारे शकूक व शुबहात और अबहाम दूर कर दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बाकायदा आइन के आर्टिकल 45 की शिक पढ़ के सुनाई है कि उसमें क्या है। नाज़रीन इकराम, उन्होंने पढ़ के सुनाया है कि कोई भी अदारा, अदालत या कोई भी ट्रिब्यूनल में होता है, सर्विस ट्रिब्यूनल भी आ जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी आ जाता है, दीगर जो भी हैं, कोई भी अदालत अगर किसी शख्स को फ़र्द को कोई सज़ा देती है तो सदर मुमलकत उसको फ़ौरन 1 मिनट में माफ़ कर सकते हैं। उनका ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 45 की शिक के तहत। अब वो क्या क्या कौन सी सज़ाओं को क्या किस तरीके से माफ़ कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसमें अगर सज़ाए मौत है, उम्र कैद है या दीगर कोई भी सज़ा है तो सदर मुमलकत के पास ये आइन के आर्टिकल 45 के तहत उनके पास ये इख्तियार हासिल है उनको कि वो उस सज़ा को फ़ौरन माफ़ कर सकते हैं या उस सज़ा को ज़्यादा है तो उसमें कमी कर सकते हैं या उस सज़ा को मुअत्तल कर सकते हैं या उस सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अगर नाअहल करती है तो सदर मुमलकत उनकी सज़ा सस्पेंड भी कर सकते हैं, माफ़ भी कर सकते, सस्पेंड कर सकते हैं कि जाओ आप इलेक्शन लड़ें, बाद में देखा जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये सदर के पास सबसे मज़बूत और अच्छा कार्ड मौजूद है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर सज़ा दी जाती है, नाअहल कर दिया जाता है तो सदर मुमलकत उसको फ़ौरन एक चुटकी में माफ़ कर देंगे। तो इससे कोई भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कोई भी परेशानी लाहक नहीं। ये नून लीग और पीडीएम पूरी को मुकम्मल पीडीएम की जमात को इस बात का इल्म है कि सदर मुमलकत के पास ये इख्तियार मौजूद है। और नाज़रीन इकराम, अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पीडीएम वाले भी ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि ये पीडीएम पे अगर ये नाअहली होती है तो ये पीडीएम पे एक इमरान खान की तरफ से खुदकश हमला तस्लीम किया जाएगा। क्योंकि पीडीएम वालों को अगर कोई वोट मिलने हैं तो वो भी उनके चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब को 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो जाएगी, उनको 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिलेगी। तो उन्होंने खान साहब ने तो नाज़रीन इकराम पहले ही कह दिया कि मुझे नाअहल करते हैं तो 100 दफ़ा करें, उससे मेरी पार्टी को तो कोई परेशानी नहीं। तो नाज़रीन इकराम, जब इमरान खान साहब की पार्टी अगर
پہلا تو پتہ سارے کارڈ صدر مملکت کے پاس ہیں، اگر ان کی خواہش پوری ہو بھی جاتی ہے، نائل ہو بھی جاتے ہیں خان صاحب، تو 2/3 اکثریت سے زیادہ ان کو ملنا ہے تو پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، تو ان کی فوراً سزا نااہلی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اس وقت نہ پی ڈی ایم والوں کے پاس ہے 2/3 اکثریت، نہ کسی اور کے پاس ہے، تو جب خان صاحب کے پاس 2/3 سے زیادہ اکثریت آئے گی تو وہ تمام قوانین میں ترمیم کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہوگا۔ تو ناظرین کرام، دوسری جانب اگر رخ کریں نون لیگ کا، تو نون لیگ 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن نیا جو ہے وہ کروا دیا جائے، اس کی تیاری ان کی پوری ہے، لیکن دوسری جانب میاں شہباز شریف صاحب، ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، آج بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں باقاعدہ۔ تو ناظرین کرام، شہباز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن دوبارہ نیا جو ہے وہ کروایا جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈرائیوری سیٹ پہ زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹھا ہوں تو میں ڈرائیوری ہی کرتا رہوں، کیونکہ جب میاں نواز شریف یا مریم نواز آئیں گے تو مجھے پھر بیک والی سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا، جو وہ ان کو پسند نہیں۔ اس لیے جب اسحاق ڈار صاحب مذاکرات کے لیے صدر عارف علوی صاحب کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے اچانک میاں شہباز شریف نے لانچ کر دیا طلال چودھری کو، جو آئے اور عمران خان صاحب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، تنقید کی کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسی کی کڑی تھی کہ شہباز شریف گروپ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ الیکشن نئے کروائے جائیں، تو نواز شریف اور مریم نواز وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں نئے ابھی کروا دیے جائیں، صرف وہ گراؤنڈ مانگ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنے کی اجازت ہو پاکستان میں، وہ بھی آ کے کمپین کریں، الیکشن کی کمپین چلائیں، تاکہ دونوں پارٹیوں کو، عمران خان صاحب کو بھی اور میاں نواز شریف کی پارٹی کو بھی گراؤنڈ برابر مہیا ہو سکیں، کیونکہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا خان صاحب نے کمپین چلائی تھی، میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جس کا ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں اور کمپین چلاؤں، جس کے متعلق خان صاحب ابھی ایگری نہیں ہو رہے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت پوزیشن ہے، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ ایک خط اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو لکھ دیا ہے کہ ہمیں آپ طلب کریں، ہماری پوری پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کو طلب کریں، ہم آپ کو سامنے آ کے حال میں تمام پارلیمنٹرین کی موجودگی میں یہ کہیں گے کہ ہمارے استعفے ہم نے مرضی سے دیے ہیں، آپ تصدیق کر لیں۔ تو ناظرین کرام، اسپیکر کو انہوں نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے، ہو سکتا ہے اسمبلیاں تحلیل صوبائی کرنے سے پہلے قومی اسمبلی پہ بھی یہ حملہ ہو جائے، اور اگر وہ نہیں بھی طلب کرتے تو پاکستان تحریک انصاف اس کا انتظار نہیں کرے گی، منتظر نہیں رہیں گے، جب بھی وہ اجلاس ہوگا اس میں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسپیکر کے سامنے جا کے پارلیمنٹ میں پورے دنیا کے سامنے کیمروں میں ریکارڈ ہو جائے گا، یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے اپنی سیٹوں سے استعفے اپنی مرضی اور خوشی سے دیے ہیں، ہمارے استعفوں کو قبول کیا جائے، منظور کیا جائے، تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچے گا کہ وہ منظور نہ کریں۔ کیوں کہ پہلے آپ نے 11 کو منظور کیا، ان کے استعفوں کو کیوں منظور نہیں کیا جا رہا؟ تو ناظرین کرام، اگر رخ کریں پنجاب کی حکومت پہ، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب، اس پہ بھی نون لیگ کا سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ یہ مہم چلا رہی ہے کہ ان کا اختلاف ہے، پرویز الہی صاحب کبھی بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے باقاعدہ سمری پہ دستخط کر کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھما دی ہے، جو ان کے پاس موجود ہو، کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ بھی سکوپ مانگ رہے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے ان میں ہماری پارٹی کو بھی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ جو صوبائی میں ان کی سیٹیں ہیں 10، وہ کچھ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور وفاق میں ان کے پاس سیٹیں ہیں 2، ایک مونس الہی صاحب کی اور ایک حسین الہی صاحب کی۔ ان کے متعلق بھی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیٹوں میں کچھ اور اضافہ کیا جائے۔ تو اس پہ
سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت زیادہ حد تک ایگری بھی ہیں اور انہوں نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ہی پرویز الہی صاحب نے سمری پہ دستخط کر کے فوراً ان کو تھما دی کہ خان صاحب جب آپ کا دل چاہے وہ استعمال کریں، تحلیل کر دیں۔ تو اس میں کوئی بھی ابہام یا شکوک و شبہات والی بات نہیں۔ پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی انشاءاللہ مستقبل میں بھی چلیں گے، اسی میں ان کی بقا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ باقاعدہ ضم کر دی جائے پاکستان تحریک انصاف میں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بہت زیادہ چانس موجود ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعات ہیں، یہ معاملات ہیں کہ ملکی معیشت تو ڈوب رہی ہے، لیکن امپورٹڈ حکومت کو صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنا جو جتنے ماہ باقی ہیں وہ ٹرنور پورا کریں، ملک جائے ڈیفالٹ کرے جو مرضی ہو، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنے اپنے کیسز تھے وہ تو ختم کر لیے، مزید جتنا بھی ہم لوٹ سکتے ہیں وہ لوٹ لیں، اور جتنے بھی کرپشن کیسز میں اور کوئی چھوٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کر سکیں۔ ناظرین کرام، ان کو ملک کی معیشت یا ملکی معاملات کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، کیونکہ انہوں نے ملک میں نہ تو رہنا ہے۔ آج اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو ان سب نے بھاگ جانا ہے۔ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دوبارہ حکومت بنی تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے ممالک میں چلے جانا، جس طرح نواز شریف صاحب کا سارا خاندان انگلینڈ میں ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں سے ہی آئے، اسپیشل طیارے پہ گئے تھے، ایک وزیر اعظم کے طیارے میں گئے تھے، دوسرے کے طیارے میں واپس آئے تھے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ معاملات بہت بگڑ چکے ہوئے ہیں، ٹائم لگے گا، IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے نہیں ہو رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات ہیں۔ اگر ملک کی بہتری یہ چاہتے ہیں، ملک کا مفاد ان کو اپنے مفاد سے زیادہ بالا تر ہے، اپنے مفاد سے زیادہ یہ ملکی مفاد کو آگے رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے نئے الیکشن میں چلے جائیں۔ جو بھی حکومت اپنی آتی ہے اکثریت لے کر، جو بھی پارٹی آتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی حکومت قائم کرے۔ تو ناظرین کرام، اس پہ PDM والے جو ہیں وہ بھی بانٹے ہوئے ہیں۔ نواز شریف تو میں نے آپ کو بتایا ہے، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نہ حمزہ شہباز کا پھر کوئی نمبر آئے گا وزیر اعلیٰ کے لیے، نہ زندگی میں دوبارہ نمبر آئے گا میاں شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ ڈرائیوری سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس گاڑی کو آگے لے کے چل لیں، تاکہ جتنا اچھا سیزن لگتا ہے وہ لگا لیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے نئی خبریں، نئے جو واقعات ہیں جو چل رہے ہیں آج۔ تو انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک نوم میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔